مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق وله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إنصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آسان ترجمہ مثال الذين جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں أموالهم اپنے مال فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل مانند حبة ایک دانہ أنبتت اگیں 7 سنابل بالیں فی میں کل سنبلة ہر بال 100 حبة دانہ واللہ اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے لمن جس کے لیے یشاء چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم جاننے والا. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دانہ اس سے اگے 7 بالیں ہر بال میں 100 دانے اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے اور اللہ نہایت بخشش کرنے والا ہے سب کچھ جانتا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا مال کا بھی ثواب بہت ہے جیسا ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوں اور اللہ تعالیٰ بڑھائے جیسے جس کی واسطے چاہے اور 700 سے 7,000 اور اس سے بھی زیادہ کر دے اور اللہ بہت بخشنے کرنے والا اور ہر ایک خرچ کرنے والے کی نیت اور اس کے خرچ کی مقدار اور مال کی کیفیت کو خوب جانتا ہے. یعنی ہر ایک سے اس کے مناسب معاملہ فرماتا ہے. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آسان ترجمہ الذين جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں أموالهم اپنے مال فی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے ثم پھر لا يتبعون بعد میں نہیں رکھتے ما أنفقوا جو انہوں نے خرچ کیا منا کوئی احسان والا اور نہ أذى کوئی تکلیف لهم ان کے لیے اجرهم ان کا اجر عند پاس ربهم ان کا رب والا اور نہ خوف کوئی خوف علیہم ان پر والا اور نہ ہم
وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد وہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں، اور نہ ڈر رہے ان پر اور نہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کیے پر نہ زبان سے احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں تان سے اور نہ خدمت لینے سے اور نہ تحقیق کرنے سے، انہی کے لیے ہے ثواب کامل اور نہ ڈر ہے ان کا ثواب کم ہونے کا اور نہ غمگین ہوں گے ثواب کے نقصان سے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ قول بات معروف اچھی و مغفرت اور درگزر، قول بات معروف اچھی و مغفرت اور درگزر خیر بہتر ہے من سے صدقۃ خیرات یتبعها اس کے بعد ہو اذن ایذا دینا ستانا، واللہ اور اللہ غنی بے نیاز حلیم پر بردبار۔ جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا، اور اللہ بے پرواہ نہایت تحمل والا۔ یعنی مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور اس کے اسرار اور بدخوئی پر درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے کہ بار بار اس کو شرمائے یا احسان رکھے یا طعنہ دے۔ اور اللہ غنی ہے، کسی کے مال کی اس کو حاجت نہیں، جو صدقہ اس کی راہ میں کرتا ہے اپنے واسطے کرتا ہے، اور حلیم ہے کہ ستانے پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے قربان جاؤں۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سوال ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا نہ ضائع کرو صدقاتکم اپنی خیرات بالمن احسان جتلا کر، والاذی و ستانا کالذی اس شخص کی طرح جو ينفق خرچ کرتے ہیں مالہ اپنے مال رئاء دکھاوے کے لیے الناس لوگ، ولا یؤمن اور ایمان نہیں رکھتا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخر کا دن، فمثلہ پس اس کی مثال کمثل جیسی مثال صفوان چکنا پتھر علیہ اس پر تراب مٹی فاصابہ پھر اس پر برسے وابل تیز بارش فترکہ تو اسے چھوڑ دے سلطن صاف، اور لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھتے علی پر شیء کوئی چیز مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ لا یہدی راہ نہیں دکھاتا القوم الکافرین کافروں کی قوم۔ اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کی اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور کمی تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نے نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ یعنی صدقہ دے کر محتاج کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے سے صدقہ کا ثواب جاتا رہتا ہے، یا اوروں کو دکھا کر اس کے لیے صدقہ دیتا ہے کہ لوگ سخی جانیں، اس طرح کے بھی خیرات کا ثواب کچھ نہیں ہوتا۔ باقی یہ فرمانا کہ وہ یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ ابطال صدقے کے لیے قید و شرط نہیں ہے، کیونکہ صدقہ تو صرف ریا سے ہی باطل ہو سکتا ہے، اگرچہ خرچ کرنے والا معمولی کیوں نہ ہو، مگر اس قید کو صرف اس نفع کی غرض سے بڑھایا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ریاکاری مومن کی شان سے بعید ہے، بلکہ یہ امر منافقین کی مناسبت حال ہے۔ اوپر مثال بیان فرمائی تھی خیرات کی کہ ایسی ہی چیز جیسے ایک دانہ بویا اور اس سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ نیت شرط ہے، اگر کسی نے ریا اور دکھاوے کی نیت سے صدقہ کیا تو اس کی مثال ایسی سمجھو کہ کسی نے دانہ بویا ایسا پتھر پر کہ جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آئی تھی، جب مینہ برسا تو بالکل صاف رہ گیا، اب اس پر دانہ کیا اگے گا؟ ایسے ہی صدقات میں ریاکاروں کو کیا ثواب ملے گا؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ تَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آسان ترجمہ۔ وَمَثَلُ اور مثال الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں مالهم اپنے مال ابتغاء حاصل کرنا مرضات خوشنودی اللہ وتثبیتا اور ثبات اور یقین سے انفسهم دل جمع کا مثل جیسے جنت ایک باغ بربوۃ بلندی پر اصابها اس پر پری وابل تیز بارش فاتت تو اس نے دیا اکلا پھل ضعفین دگنا، فإن پھر اگر لم یصبها نہ پڑی وابل تیز بارش فتل تو پھوار، واللہ اور اللہ بما جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا۔ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اپنے دلوں کو ثابت کر کے، ایسی جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر، اس پر پڑا زور کمی تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چند، اور اگر نہ پڑا اس کا پر می تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ زور کی می سے مراد بہت مال خرچ کرنا اور
فوار سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا، اور دلوں کو ثابت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ثابت کریں دلوں کو ثواب پانے میں، یعنی ان کو یقین ہے کہ خیرات کا ثواب ضرور ملے گا۔ اگر نیت درست ہے تو بہت خرچ کرنے میں بہت ثواب ملے گا، اور تھوڑی خیرات میں بھی ایسا فائدہ ہوگا جیسے خالص زمین پر باغ ہے تو جتنا نہیں برسے گا اتنا ہی باغ کو فائدہ پہنچے گا، اور نیت درست نہیں جو جس قدر زیادہ خرچ کرے اتنا ہی مال ضائع ہوگا اور نقصان پہنچے گا، کیونکہ زیادہ مال دینے میں ریا اور دکھاوا بھی زیادہ ہوگا۔ جیسا پتھر پر دانہ اگے گا تو جتنا زور کمی برسے گا اتنا ہی ضرور زیادہ ہوگا۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آسان ترجمہ: أيود کیا پسند کرتا ہے أحدكم تم میں سے کوئی ان کے تکون ہو لہو اس کا جنت ایک باغ من سے کا نخیل کھجور وأعناب اور انگور تجری بہتی ہو من سے تختیا اس کے نیچے الانہار نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من سے کل ثمرات ہر قسم کے پھل وأصابہ اور اس پر آ گیا الکبر بڑھاپا ولہو اور اس کے ذریۃ بچے ضعفاء بہت کمزور فأصابہ تب اس پر پڑا اعصار ایک بگولا فیہ اس میں نار آگ فاحترقت تو وہ جل گیا کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات نشانی لعلکم تاکہ تم تفکرون غور و فکر کرو۔ کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہوئے اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا بیٹی نیچے اس کے نہریں اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو اور آ گیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد میں ہے ضعیف سب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل گیا۔ جنوں سمجھتا ہے تم کو اللہ آیتیں تاکہ تم سمجھاتا ہے تم کو آیتیں اللہ تاکہ تم غور کرو۔ یہ مثال ان کی ہے جو لوگوں کو دکھانے کو صدقہ خیرات کرتے ہیں یا خیرات کر کے احسان رکھتے ہیں اور ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی جیسے کسی شخص نے جوانی اور قوت کے وقت باغ تیار کیا تاکہ ضعیفی اور بڑھاپے میں اس سے میوہ کھائے اور ضرورت کے وقت کام آئے، پھر جب بڑھاپا آیا اور میوے کی پوری حاجت ہوئی تب وہ باغ عین حالت احتیاج میں جل گیا، یعنی صدقہ مثل باغ میوہ دار کے ہے، اس کا میوہ آخرت میں کام آئے۔ جب کسی کی نیت بری ہے تو وہ باغ جل گیا، پھر اس کا میوہ جو ثواب ہے کیوں کر نصیب ہو۔ حق سبحانہ اسی طرح کھول کر سمجھاتا ہے تم کو آیتیں تاکہ غور کرو اور سمجھو۔ ففہم